الرحمن الرحیم۔ یہ علی انجینئر جہلمی جس پیر صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، یہ توحید بولا کرتے تھے جی، یہ بڑے زبردست قسم کے پیر تھے، اس کے استادوں میں سے تھے۔ ذرا اس پیر صاحب کا عقیدہ سنیے۔ دیکھیے، یہ ہے پیر نصیر الدین اور اس کا یہ غلیظ عقیدہ، یعنی ان کے دماغوں کے اندر گند ہے۔ اور اسی طرح کے الفاظ بولے تھے ڈاکٹر طاہر القادری نے، اسی طرح کے الفاظ خادم حسین رضوی پوری زندگی بولتا گیا، اور آخری زندگی کے حصے میں اس نے کہا میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا پیشاب اور پاخانہ پتہ نہیں پاک ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ صحابہ شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے گندے عقیدے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جس قوم کے یہ عقیدے ہوں وہ کس طرح فلاح پائے گی، وہ کس طرح کامیاب ہوگی، اور کون سی قوم پھر ان کی طرف مائل ہوگی، ان کا اسلام قبول کرے گی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس امت کے احبار و رہبان نے ان کو کفر و شرک بھی سکھایا ہے، اور ان کے عقیدے بھی برباد کیے ہیں۔ آج جو پوری دنیا میں ان کی درگت بنی ہوئی ہے، ان کی ذلت اور خواری ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ یقین کیجیے، اگر یہ شرک کو چھوڑ دیں تو اللہ کا سچا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ مومن یہ نہیں بننے کے لیے تیار ہے، کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی اہل حدیث بنتا ہے، کوئی سلفی بنتا ہے، قادیانی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی تنظیم اسلامی، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے شرک اور کفر پھیلا رہا ہے، جمہوریت کا اور دوسرے شرک بھی ان کے اندر ہیں، کوئی صوفی بنتا ہے۔ سب نے مل کر اللہ کے دین کو بگاڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔